بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے. جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے صدقے یہ سمجھتے ہیں کہ رائے ونڈ ہی پنجاب ہے. کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چولستان کا حال کیا ہے, ڈی جی خان کا حال کیا ہے, راجن پور کا حال کیا ہے, ویہاری کا حال کیا ہے؟ میں ابھی گلگت بلتستان سے آیا ہوں, وہاں بھی ان کا منشور یہی تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے. اگر آپ نے بنانا تھا تو آپ پہلی دفعہ جب وزیر اعظم تھے تب بنا دیتے, تیسری دفعہ جب وزیر اعظم تھا تب بنا دیتے, چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں تو بھائی ہے تب بنا دیتے. نہیں بن سکا نا. جو لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے؟ کشمیر کا انتخابی محاذ, بلاول بھٹو کی لیگی قیادت پر لفظی تیروں کی بارش. میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا یہ لوگ رائے ونڈ کو ہی پورا پنجاب سمجھتے ہیں, انہوں نے کبھی اندرون پنجاب دیکھا ہی نہیں کہ وہاں کیا حال ہے. جو لوگ قصور کو لاہور جیسا نہیں بنا سکے وہ گلگت بلتستان کو کیا بنائیں گے؟ نون لیگ والے الیکشن سے پہلے آپ کے پاؤں اور بعد میں گلا پکڑیں گے. افسوس کل مظفر آباد میں ان کے قائدین نے تقریر کی مگر اپنے وزیر کا بیان کو رد نہیں کیا. جو سمجھتے ہیں 12 سیٹیں جیب میں ہیں وہ نا انصافی کرتے ہیں. آپ مجھے 2/3 اکثریت دلوائیں, ترمیم لے کر آؤں گا. جو کہتے ہیں مہاجرین کو نمائندگی اور ووٹ نہ دیں ان کو نہیں مانگتا. آپ چاہیں آزاد کشمیر کا ایک وزیر خارجہ بنا دیں جو ہر فورم پر آپ کی نمائندگی کرے. سڑکوں پر احتجاج کے بجائے آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی ہر فورم پر ہونی چاہیے. پاکستان کے بحری مفادات کے دفاع کے لیے حوثیوں کو وارننگ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا. پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اور قانونی اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے. بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا تحفظ اور عالمی تجارت کا تسلسل یقینی بنایا جائے. پاکستان کے حوثی, ملیشیا کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی شدید مذمت. کہا سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں. سعودی عرب کی سلامتی, خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ. پاکستان نے زر مبادلہ میں بہتری کے لیے امریکہ سے تعاون مانگ لیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات. کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے لیے امریکی تعاون کے خواہاں ہیں. بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں تک بہتر رسائی, خود مختار کریڈٹ ریٹنگز میں اضافے پر مبنی مارکیٹ رسائی کے لیے معاونت چاہتے ہیں. محمد اورنگزیب نے پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار اور برآمدات پر مبنی گروتھ کے سفر سے آگاہ کیا. علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا. دونوں اطراف سے معاشی تعاون کے فروغ, امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور منصوبوں کی پیش رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. مارکہ حق میں افواج نے آٹونومس سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس راس ایکسپو سے خطاب. کہا فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ایئر چیف اور نیول چیف کی معاونت شاندار رہی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی. سلامتی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال قابل فخر ہے. پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر دی گئی. جو کبھی خواب لگتا تھا آج حقیقت بن کر ہمارے سامنے موجود ہے. برآمد. صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کسی کو بھی بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. پنجاب میں مانسون کا طوفانی سپیل, کچے آشانے زمیں بوز, چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی. متعدد زخمی. گجرانوالہ میں بارشی پانی کے باعث گڑھے میں ڈوب کر نوجوان چل بسا. جھنگ میں 2 بوسیدہ گھروں کی چھتیں گر گئیں. 1 شخص جاں بحق 3 زخمی. رائیونڈ کوٹ بابو خان میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 1 شخص جاں بحق, اہلیہ اور 2 بچے زخمی.
فیصل آباد کے نواح میں چھت گرنے سے ایک بچی اور خاتون زخمی، حافظ آباد میں مکان کی چھت اچانک گر گئی، 18 سالہ لڑکا زخمی، پاک پتن میں چھت گرنے سے 50 سالہ شخص شدید زخمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی چھتیں گرنے اور کرنٹ سے 8 افراد جام بحق اور 37 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق واقعات پاک پتن، کاموکی، صاحباد اور لاہور میں سامنے آئے۔ کچا مکان بارش کے آگے بے بس، خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں کمرے کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ واقعہ رات کے وقت پیش آیا، تمام افراد کمرے میں سو رہے تھے۔ پولیس اور مقامی افراد کی امدادی کارروائیاں لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیں۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا زبردست راؤنڈ، لاہور میں موسلادھار بارش، کئی علاقوں سے تاحال پانی نہ نکل سکا۔ لکشمی چوک پر سب سے زیادہ 123 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جیل روڈ، تاج پورہ، پانی والا تالاب، مغل پورہ میں بھی تیز بارش۔ گلشن راوی، اپر مال، اقبال ٹاؤن، سبن آباد اور جوہر ٹاؤن میں بارش۔ ڈیفنس روڈ، شادی پورہ میں بھی بادل برسے۔ گجرانوالہ میں دوسرے روز بھی طوفانی بارش، شہر کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ پوش اور نشیبی علاقوں میں 3 فٹ تک پانی جمع۔ طوفانی بارش سے متعدد دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع۔ گجرات میں 24 گھنٹے سے وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع۔ سیالکوٹ میں شدید بارش، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نارووال میں بارش کا پانی پوسٹ آفس میں داخل۔ فیصل آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ ملتان کے گرد و نواح میں وقفے سے بارش۔ اسحاق ڈار کا سفارتی مشن، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے منیلا میں ملاقات۔ دونوں وزراء خارجہ کا پاک روس دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ تجارت، توانائی، رابطہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کا کثیر الجہتی فورمز پر تعاون اور رابطہ مزید بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان سے بھی ملاقات۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق کیا۔ براہ راست پروازوں کے آغاز سے عوامی روابط میں اضافے کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کا ایشیائی ترقیاتی بینک ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ADB وزٹرز بک پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار کی ADB میں پاکستانی سینئر پروفیشنل سے ملاقات۔ ADB اور پاکستان کے ترقیاتی تعاون پر